میرے عزیزو، آج کا پیغام جو ہے بڑا خوبصورت پیغام ہے، اور کئی دفعہ ہم اپنی روحانی زندگی میں فرسٹریشن فیل کرتے ہیں۔ کئی دفعہ ہم ایسے موڑ پر کھڑے ہو جاتے ہیں جب ہمیں آسمان خاموش نظر آتا ہے۔ ایسا ہے؟ اپنا ہاتھ کھڑا کر کے اٹھائیں۔ بھائی صاحب، کبھی کبھی ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے آسمان سے کوئی آواز نہیں آ رہی اور عرصہ دراز سے کوئی آواز سنائی نہیں دیتی ہے۔ لیکن آج کا پیغام آج آپ کو بہت تقویت دینے والا ہے۔ ہاللیلویہ۔ حبقوق کی کتاب میں خدا کا بندہ حبقوق جو ہے وہ بیان کرتا ہے، 3 باب اس کی 17 اور 18 دو آیات ہمارے سامنے کلام مقدس میں لکھا ہے، اگرچہ انجیر کا درخت نہ پھولے اور تاک میں پھل نہ لگے، زیتون کا حاصل ضائع ہو جائے، کھیتوں میں کچھ پیداوار نہ ہو، بھیڑ خانہ سے بھیڑیں جاتی رہے اور طویلوں میں مویشی نہ رہے، تو بھی میں خداوند سے خوش رہوں گا اور اپنے نجات بخش خدا سے خوش وقت رہوں گا۔ خدا کا بندہ حبقوق جو ہے وہ ایمان کی بات کرتا ہے، ایمان کی بات کرتا ہے۔ میرے عزیزو، اس دنیا کے اندر جب ہم زندگی گزارتے ہیں، ایمان کی جنگ لڑتے ہیں، ایمان کی دوڑ رہے ہیں، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے جب ہماری دعائیں، ہماری مناجاتیں، ہماری درخواستیں، ہماری منتیں آسمان پر سے ان کا جواب جلد ہمیں نہیں ملتا، اور ان کا جواب ہمیں اس وقت نہیں ملتا جب ہم چاہتے ہیں۔ ایسا ہے، اور ایسے لگتا ہے جیسے خدا خاموش ہے، اور خدا کی خاموشی کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ خدا موجود نہیں ہے۔ خدا موجود ہے، خدا سنتا بھی ہے، خدا سن رہا ہے، خدا آپ کی آواز کو سنتا ہے، خدا آپ کی دعا کو سنتا ہے۔ لیکن ہم خدا کی آواز کو سننے سے قاصر ہوتے ہیں۔ ہم آنسو بہاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اور کئی دفعہ اس دعا میں سال لگ جاتے ہیں، اور آسمان خاموش نظر آتا ہے، آواز ہمیں نظر نہیں آتی ہے، سنائی نہیں دیتی ہے، کوئی آواز نہیں ہے، کوئی اشارہ نہیں ہے۔ کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ اور اسی فرسٹریشن میں بہت سارے لوگ ایمان سے خالی ہو جاتے ہیں، اسی تذبذب میں، اسی مشکل میں، اسی پریشانی میں کہ خدا شاید ہے یا نہیں ہے، شاید خدا ہماری دعا سن لی، شاید خدا ہمیں پیار نہیں کرتا، شاید فلاں شخص کو خدا زیادہ پیار کرتا ہے، مجھے پیار نہیں کرتا، شاید میں گنہگار ہوں، شاید خدا کا فضل ہم پر نہیں ہے۔ 100 طرح کے سوال ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں، اور ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ شاید ہم خدا کی بادشاہت کے اندر ہیں یا نہیں ہیں۔ آسمان خاموش ہمیں نظر آتا ہے، لیکن آج کا پیغام آپ کی زندگی بدل دے گا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، نمبر 1 ہمیشہ یاد رکھیں کہ خدا کی خاموشی کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ خدا موجود نہیں ہے۔ خدا کی خاموشی کا مطلب اور مقصد یہ بھی نہیں ہے خدا سن نہیں رہا، یا خدا موجود نہیں ہے، خدا سنتا نہیں ہے، خدا آپ سے پیار نہیں کرتا، خدا حلیم خدا نہیں ہے۔
ایوب کی کتاب اگر آپ نکھا لیں، ایوب 23واں باب، اور بہت سارے نبیوں اور رسولوں کی زندگیوں کے اندر بھی ایسے واقعات ہوئے، اور انہوں نے خدا کی روح القدس کی ہدایت سے ان لفظوں کو لکھا۔ خدا کا بندہ ایوب بھی کہتا ہے، دیکھو میں آگے جاتا ہوں پر وہ وہاں نہیں ہے، اور پیچھے ہٹتا ہوں پر میں اسے دیکھ نہیں سکتا، بائیں ہاتھ پھرتا ہوں جب وہ کام کرتا ہے پر وہ مجھے دکھائی نہیں دیتا، وہ داہنے ہاتھ کی طرف چھپ جاتا ہے ایسا کہ میں اسے دیکھ نہیں سکتا۔ سم ٹائم ہمیں خدا ایسے لگتا ہے جیسے وہ چھپ گیا ہے۔ کئی دفعہ ہم دعا کرتے ہیں، خادموں کے پاس جاتے ہیں، ہماری دعا کا جواب ہمیں نہیں مل رہا۔ خدا کا بندہ ایوب بھی یہی کہتا ہے، میں خدا کی طرف دیکھتا ہوں، خدا چھپ جاتا ہے، میں داہنے طرف مڑتا ہوں، خدا چھپ جاتا ہے، خدا مجھے دکھائی نہیں دیتا ہے۔ کئی دفعہ خدا ہمارے ایمان کا امتحان کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ آپ کو پتہ ہے جب امتحان ہوتا ہے تو استاد موجود ہوتا ہے، استاد موجود ہوتا ہے، لیکن وہ بتاتا کچھ نہیں ہے۔ امتحان میں استاد موجود ہے لیکن اب وہ بتا کچھ نہیں رہا، وہ دیکھ رہا ہے، صرف وہ گشت لگا رہا ہے، چکر کاٹ رہا ہے، وہ صرف آپ کو دیکھ رہا ہے کہ آپ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ ہاللیلویا۔ کئی دفعہ جب خدا ہمارے ایمان کا امتحان کرتا ہے تو پھر وہ خاموشی سے دیکھتا رہتا ہے۔ ہماری چیخیں نکل رہی ہیں، ہم آہوزاری کر رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، رو رہے ہیں، دکھی ہیں، پریشان ہیں، لیکن وہ خاموش ہے اور دیکھ رہا ہے، کیونکہ ہمارے ایمان کا امتحان چل رہا ہے۔ ہاللیلویا۔ یہ کتنا لمبا ہے ہمیں نہیں پتا، اس کا دورانیہ کتنا ہے، یہ کیسا امتحان ہے میں نہیں جانتا۔ ہر زندگی کا امتحان اپنا ہے، ہر شخص اپنے اپنے امتحان میں سے گزر رہا ہے، لیکن کبھی کبھی آسمان خاموش ہمیں لگتا ہے۔ لہذا ہمیشہ یاد رکھیں، خدا بھی کبھی خاموش رہتا ہے تاکہ ہمارے ایمان کا امتحان، سارا سال ہم نے پڑھا ہے لیکن ایک دن ایمان کا امتحان بھی ہوتا ہے۔ ہاللیلویا۔ کیونکہ جو کچھ پڑھا ہے اس کا امتحان ہونا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ آپ ساری زندگی پڑھتے ہی رہے اور امتحان ہو ہی نہ۔ اگر امتحان ہوں گے تو ہم پاس ہوں گے، پاس ہوں گے تو ڈگری ملے گی، ڈگری ملے گی تو کوالیفیکیشن بنے گی، تبھی ہم ریکگنائز ہوں گے۔ ہاللیلویا۔ اسی لیے سونا جب کندن بنتا ہے، زیور کی صورت اختیار کرتا ہے، تو اس کو کافی زیادہ امتحانوں میں سے گزارا جاتا ہے، تبھی وہ ایک خالص اور انتہائی خوبصورت اور انتہائی مہنگے زیور کی صورت اختیار کرتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، جب خدا چپ لگتا ہے اس پر بھروسہ رکھنا بڑا مشکل ہے۔ ایسا ہے جب آسمان خاموش ہے، خدا کی کوئی آواز نہیں ہے، خدا بول نہیں رہا، خدا خاموش، سال گزر گئے بھائی صاحب، کوئی آواز نہیں ہے، ہمیں کوئی گائیڈنس نہیں مل رہی، کیونکہ خدا آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ خدا موجود نہیں ہے، خدا آپ سے پیار نہیں کرتا۔ خدا آپ سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے، اور خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ اس امتحان کے اندر سے کامیابی سے نکل جائیں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ کیونکہ خدا جو ہے وہ آپ کو بڑے لیول کے اندر لے کر جانا چاہتا ہے۔ وہ تانوں کچی پکی دوجی تیجی کلاس چ نہیں رکھنا چاہتا، وہ چاہتا ہے تسی 10ویں پاس کرو، تسی 11ویں 12ویں 13ویں 14ویں 15ویں 16ویں ماسٹر پی ایچ ڈی تک بھی جاؤ۔ لیکن ہم کہتے ہیں خداوند کچی چی ٹھیک ہے، او کچی پکی ٹھیک ہے خداوند، اینیاں کلاساں میں نہیں کر سکتی، نہیں کر سکتا۔ لیکن خدا بڑا پیار کرنے والا خدا ہے۔ جب خدا خاموش
تو اس پر ایمان رکھنا مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. یہی خدا کے کلام کا اصول ہے, یہی بادشاہت کا اصول ہے, یہی خدا کا اصول ہے. لیکن میرے عزیزوں, خاموشی وہ زمین ہے جس میں گہرا ایمان اگتا ہے. ہاللیلویہ. خاموشی وہ زمین ہے جہاں پر گہرا ایمان اگ جاتا ہے. اس لیے خاموشی کو برا نہ سمجھے. یہ نہ کہ خدا تو خاموش کیوں ہے. خدا خاموش اس لیے ہے کیونکہ وہ آپ کا امتحان کر رہا ہے. دس از یور ٹیسٹ. شاید وہ 1 سال چلے, شاید وہ 2 سال چلے, کئی دفعہ لمبا بھی چلتا ہے, لیکن ایک دن یہ امتحان ختم ہوتا ہے, ہم ایمان کے ایک اور بڑے لیول میں کھڑے ہو جاتے ہیں. ہاللیلویہ, ہاللیلویہ. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں خدا موجود ہے, خدا پیار کرتا ہے, اور خدا کی جو تاخیر ہے, آسمان کی خاموشی جو ہے, یہ اس کا ایک منصوبہ ہے. ہمیشہ یاد رکھیں دس از دا پلان آف گاڈ. خدا کا بندہ داؤد جو ہے, زبور نویس داؤد بیان کرتا ہے, زبور 13 اس کی پہلی آیت میں, اے خداوند کب تک, کیا تو ہمیشہ مجھے بھولا رہے گا. وہ بھی یہی فرسٹریشن, وہ بھی کبھی کبھی روتا بھی تھا, وہ بھی کبھی کبھی دکھی ہوتا تھا. خداوند تو کب تک اپنا چہرہ مجھ سے چھپائے رکھے گا, تو کب تک خاموش رہے گا. اتنا عرصہ ہو گیا میں تجھ سے بات کر رہا ہوں, میں تجھ سے بولنا چاہتا ہوں, میں تیری آواز سننا چاہتا ہوں, پر تو مجھے کوئی جواب نہیں دے رہا, تیرا چہرہ میں نہیں دیکھ پا رہا. تو کب تک اپنا چہرہ مجھ سے چھپائے رکھے گا, اے خداوند کب تک. اور ہم بھی یہی کہتے ہیں, خداوند کدوں تک تو چپ رہے. کبھی کبھی جب ہمیں جاب نہیں ملتی, ہمیں شفا نہیں ملتی, ہمیں اپنے پلانز کے مطابق پیسے نہیں ملتے, دولت نہیں ملتی, روزگار نہیں ملتی, برکتیں نہیں ملتی, ہم بھی خدا سے یہی گلہ کرتے, خداوند کدوں تک تو خاموش رہے گا, کب تک تو, کیا تو ہمیشہ مجھے بھولا رہے گا. سو میرے عزیزوں, یہ امتحان ہے. ذرا غور کیجئے, جب کسان جو ہے وہ بیج بوتا ہے تو کیا کرتا ہے, کیا ایک ہی دن میں اس کا پھل نکل آتا ہے. جو ہی رات کو بیج بویا, صبح کسان صاحب گئے, صبح صبح واہ جی واہ, جا کے دے پھل کاٹ لینے. ایسا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہے. جو ہی بیج بویا جاتا ہے اس کے بعد ایک لمبا انتظار ہے, اس کی احتیاط ہے, اس کی کیئر ہے, اس کا خیال ہے. اس ایمان کے بیج کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے میرے عزیزو. وہ انتظار کرتا ہے, اور انتظار کے بعد وہ ایک بڑی فصل کو کاٹتا ہے. ہاللیلویہ. ایک بڑی فصل کو. انتظار کرنا سیکھیں. جب آسمان خاموش ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا اس وقت ایک بڑی ہی خوبصورت منصوبے کے ساتھ ہمیں اور زیادہ آگے بڑھانے کے لیے ترقی کی, کامیابی کے راستے ہمارے لیے کھول رہا ہے. وہ ایک بڑا منصوبہ رکھتا ہے. ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ. غور کیجئے, ایمان کا بیج بویا گیا ہے آپ کی زندگی میں. اب آپ نے اپنے ایمان کے بیج کو محفوظ رکھنا ہے. ہاللیلویہ. محفوظ رکھنا آپ کا کام ہے. ابلیس سے جو آ کر چرا لے جاتا ہے. بہت سارے پرندے ہیں, بہت سارے جنگلی جانور ہیں, کئی دفعہ وہ ہمارے ایمان کے بیج کو فوراً سے اٹھا لے جاتے ہیں. مختلف شکلوں میں آپ کے گھروں میں رہتے ہیں, آپ کے ایمان کے اوپر ضرب لگاتے ہیں. ٹی وی ہے, میڈیا ہے, سوشل میڈیا ہے, دوست ہیں, عزیز ہیں, جھوٹے استاد ہیں, نبی ہیں, رسول ہیں, ایسے لوگ ہیں جو نام نہاد مسیحی ہیں, جو آپ کے ایمان کو چرا لے جاتے ہیں. ہاللیلویہ, ہاللیلویہ. اور کئی دفعہ جب ہم وزٹ کرتے ہیں کلیسیاؤں میں, چرچ کے اندر, اور ہم اپنے لوگوں سے ملتے ہیں, تو لوگوں کے بہت سارے ایکسکیوزز سننے کو ملتے ہیں. بھائی صاحب فلاں مسئلہ, فلاں مسئلہ, فلاں مسئلہ, فلاں مسئلہ.
बेशुमार मसले सुनने को मिलते हैं, और इन तमाम मसाइल के अंदर हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये होती है कि भाई सब चर्च नहीं आ सकते, है नहीं? चर्च आना मुश्किल इसलिए है, ਉਹ ਫਲਾਂ ਦੀ ਮਰਗ, ਉਹਦਾ ਕੀਕਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ, लेकिन खुदा वह घर याद नहीं है। ऐसे है, साल गुजर जाते हैं, ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਆ, ਆ ਜਾਓ फौरन, मुश्किल में है। मेरे अजीजों, हमेशा याद रखें, खुदावंद के अंदर, खुदा के अंदर छुपे रहना जो है वो हमारी बका के लिए बड़ा जरूरी है, वो हमारी बढ़ोतरी के लिए, हमारी प्रोटेक्शन के लिए बड़ा जरूरी है। सो मेरे अजीजों, खुदा की ताखीर का मतलब है कि खुदा एक बड़ा मंसूबा आपकी जिंदगी में रखता है। हालेलुया। कौन कौन ये ईमान रखता है? खुदा का मंसूबा आपके लिए बहुत खूबसूरत है। कभी 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 सी आप ही देर कर जाने, खुदा तो लेकर बैठा होता है, भाई बरकत ले लो मेरे से, लेकिन कभी कभी हम खुद ही उस बरकत को लेना नहीं चाहते, क्योंकि उस बरकत को लेने के लिए हमें कुछ छोड़ना पड़ता है। ऐसा है, कभी कभी खुदा कहता है यार ये बरकत तो मेरे पास है, पर इस बरकत को लेने के लिए ये चीज़ें छोड़नी भी पड़ेंगी। हम कहते हैं यार खुदा होता है हले नहीं छड़ सकते, बरकत तो बहुत अच्छी है, लेना भी मैं चाहता हूँ, लेकिन ये चीज़ें जो है ना, ये चीज़ें छोड़ने के लिए मुझे, मेरे पास अभी वो टाइम नहीं है। सो मेरे अजीजों, ज़रा गौर कीजिए, खुदा का इंतज़ार हमें बढ़ोतरी बख्शता है। आसमान खामोश है, लेकिन उसके पीछे आपकी तरक्की का, कामयाबी का दरवाज़ा छुपा हुआ है। हालेलुया। आपकी तरक्की और कामयाबी का एक बड़ा मंसूबा छुपा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि हम रोएं, चलाएं, वावेला करें, लोगों को बताएं, क्या शुक्रगुजारी करें? क्या ख्याल है, कौन सी अप्रोच अपनानी चाहिए? शुक्रगुजारी की अप्रोच है, शुक्रगुजारी की। हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह जो मेरे और आपका मुनज्जी है, ज़रा उस पर गौर करें। जब खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में बहैसियत इंसान बनकर आते हैं और इंसान की सूरत में खुदा हमें नजर आता है, उसके कहने में, उसके चलने फिरने में, उसकी जिंदगी में हमें एक अजीब तरह की कुदरत नजर आती है। वो जो कुछ भी वो कहता था वह पूरा होता था। क्या वो अपनी मौत को रोक नहीं सकता था? क्या वो सलीब पर जाने से अपने आप को रोक नहीं सकता था? क्या वो हुक्म देता तो खुदा के फरिश्ते, हजारों हजार फरिश्ते उसको सलीब के ऊपर से गायब कर देते, और वो जिंदा अपने शागिर्दों में खड़ा होकर कहता, देखो मुझे कोई मार नहीं सकता, बादशाह मुझे नहीं मार सकते। लेकिन क्या, आप जरा देखिए, आसमान खामोश है, आसमान खामोश है। मत्ती की इंजील पढ़े, वहां पे खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं 26वां बाब उसकी 39वीं आयत में, खुदावंद यीशु मसीह बागे गतसमनी के अंदर है और वो दुआ मांग रहे हैं, और उनका पसीना गोया खून की बूंदें टपक कर गिर रहा है, और वहां लिखा है फिर जरा आगे बढ़ा और मुंह के बल गिरकर यूं कहा, दुआ की कि आए मेरे बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। आसमान खामोश है, कोई जवाब नहीं है। There is no answer from heaven, कोई जवाब नहीं। फिर अंदर से एक आवाज आती है, खुदावन जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। हालेलुया। जैसा मैं चाहता हूं, बल्कि जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, कभी कभी हमें आसमान खामोश नजर आता है, लेकिन हमारे अंदर से एक आवाज निकलनी चाहिए, खुदावंद मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। हाँ खामोशी है, लेकिन मैं जानता हूं कि इस खामोशी के पीछे बहुत बड़ी कुदरत, बहुत बड़ा अरूज, बहुत बड़ी फतह, उसका राज छुपा हुआ है। हालेलुया। बहुत बड़ा राज है। तो हम जानते हैं खुदावंद यीशु मसीह
जो एक बड़े मंसूबे के साथ आए हैं। उसके लफ्जों के अंदर ईमान के अल्फाज थे और वो कोहे कलवरी की तरफ सलीब को लेकर इस मंसूबे को पूरा करने के लिए चला गया। हालेलुया। और हम देखते हैं एक बड़ा मंसूबा पूरा होता है। जब दुआ का जवाब नहीं मिलता तो याद रखें, खुदा का हम मंसूबा हमेशा बड़ा और मुकद्दस होता है। खुदा का मंसूबा उसको इजाजत दे कि खुदा आपकी जिंदगी में अपना काम करे। डोंट बी पैनिक ना हो, परेशान ना हो, डोंट बी फ्रस्ट्रेटेड। मारे आप लोगों के सामने तरले मिन्नतें ना करें। जिस खुदा पर आप ईमान रखते हैं वो आपकी दुआ को सुन रहा है, वो आपको देख भी रहा है, वो आपको जवाब देना जो है वो अभी पसंद नहीं कर रहा, क्योंकि वो उसको ये पसंद आता है कि हम दुखों के अंदर से गुजरे। वो अपने बेटे को जो है वो भी खुदा के कलाम में लिखा है, उसको पसंद आया कि उसको दुख दे। सो हमें भी इन सब चीजों के अंदर से गुजारता है। इस प्रोसेस के अंदर से गुजरना एक ईमानदार के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। इसलिए शुक्रगुजारी किया करें। खुदावंद तेरा शुक्र, खुदावंद तेरी तारीफ है क्योंकि तू हमें प्यार करता है। और अगर खुदा तब भी ना करे, प्यार ना करे, तो दुख हमारी जिंदगी में कभी ना आए। आप देखें बड़े बड़े अमीर तरीन दुनियादार लोगों को, जो खाते पीते मौज करते अयाशी करते हैं, उनके पास पैसा कभी खत्म नहीं होता है। दुनिया के अमीर तरीन लोगों के पास जाकर देखें, वो दुनिया के अंदर इस हद तक गुम है कि उनको खुदा का पता ही नहीं है। खुदा ने उनको उनके हाल पर छोड़ दिया है। लेकिन जो खुदा से प्यार करने वाले लोग हैं, खुदा उनकी तंबी करता है, उनको काटता छांटता है, उनकी तराश खराश करता है, उनको चलाता है, उनको बढ़ाता है, और उनका अल्टीमेट डेस्टिनेशन जो है, उनकी मंजिल जो है, खुदा की बादशाहत है, अबदी आराम है, अबदी सुकून है, अबदियत में हमेशा की जिंदगी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब आसमान खामोश है तो इसके पीछे खुदा का कोई मंसूबा है। हालेलुया। इसके पीछे क्या है? खुदा का कोई मंसूबा है। कई दफा हम कहते हैं खुदा ने काम क्यों नहीं हो रहा। बहुत सारी दुआएं कराई हैं, रोजे रखे हैं, दुआएं कराए हैं, बड़े बड़े खातमों से हम दुआ करवा चुके हैं, लेकिन आसमान खामोश नजर आता है। बिकॉज गॉड हैज अ प्लान, गॉड वांट्स यू टू इंक्रीज यू। हालेलुया। एक चीज याद रखें, जब आसमान खामोश होता है तो इसका मतलब यह है कि खुदा अपने तरीके से जवाब देता है। खुदा का कोई अपना ही तरीका है, खुदा की अपनी टाइमिंग्स हैं, खुदा के अपने तरीके हैं। कलाम में लिखा है, 2 कुरिन्थियों निकालिए, उसका 12वां बाब उसकी 9वीं आयत में लिखा है, खुदा का बंदा पौलुस जो है वो खुदा से अल्तमास करता है। वहां लिखा है, मगर उसने मुझसे कहा मेरा फजल तेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरी कुदरत कमजोरी में पूरी होती है। बस मैं बड़ी खुशी से अपनी कमजोरी पर फख्र करूंगा, ताकि मसीह की कुदरत मुझ पर छाई रहे। वो इल्तमास करता है खुदावंद से, खुदावंद तू मेरी इस कमजोरी पे मुझे गलबा दे। और वहां लिखा है वो 3 दफा खुदा से गुजारिश करता है और 1 दफा जवाब आ जाता है। और जवाब क्या आता है? मेरा फजल तेरे लिए काफी है, बस। हालेलुया। नो मोर। 3-4 लफ्ज का जवाब है, उसके बाद फिर खामोशी। और लफ्ज क्या है? मेरा फजल तेरे लिए काफी है। उसके फजल के लिए खुदावन की शुक्रगुजारी करें। खुदा ने आपको जिंदगी दी है, तंदुरुस्ती दी है, सांसें दी हैं, आप चल फिर रहे हैं जिंदों की जमीन पर, आप खाते पीते हैं और खुदावन के नाम को जलाल दे रहे हैं। इससे बड़ी कोई और फजल की बात नहीं है। खुदा का कलाम हमेशा आपको तकवीयत देता है, तसल्ली देता है। खुदा हमेशा जवाब देता है, मगर उसका अपना तरीकाकार है, उसके अपने तौर तरीके हैं। और खुदा का बंदा पौलुस
وہ التماس کرتا ہے، لیکن جواب کیا آ رہا ہے؟ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے۔ خدا ہمیشہ دکھ کو ختم نہیں کرتا، بلکہ دکھوں کے اندر سے وہ گزرنے کے لیے آپ کو طاقت دینا شروع کر دیتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ یہ نہیں مطلب کہ خدا دکھ ختم کر دے گا، وہ ہر چیز بالکل ٹھیک، واہ جی واہ، آپ کی لائف جو ہے وہ بیڈ آف روزز بن گئی ہے۔ نو نو نو، دس از ناٹ دا کنگڈم آف گاڈ۔ خدا کی بادشاہی ایسی نہیں ہے۔ خدا کی بادشاہی کا مطلب یہ ہے کہ آپ دکھوں کے اندر سے گزریں گے، لیکن وہ طاقت دے گا، ہاللیلویہ، وہ قوت دے گا۔ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو کیا کرے؟ اپنی خودی کا انکار کرے، سب نو بڑا کام، اور اس سے بھی بڑا کام کہ اپنی صلیب اٹھائے اور اس کے بعد میرے پیچھے ہو لے، کیونکہ بادشاہت کی زندگی صلیبوں کی زندگی ہے۔ بادشاہت کی زندگی جو ہے وہ قوت سے بھری ہوئی زندگی ہے، اختیار سے بھری ہوئی زندگی ہے، جلال سے بھری ہوئی زندگی ہے، لیکن اس کے اندر بے شمار دکھ بھی ہے۔ لیکن خدا آپ کو ان تمام طوفانوں کے اندر سے قوت دیتا ہے، چلنے کی قوت۔ خدا کا اپنا انداز ہے، خدا اپنے طریقے سے کام کرتا ہے، اس لیے خدا سے گلا شکوہ کرنا بند کر دے۔ خدا ان سے کہ خدا ان تیرا شکر ہے، ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ آج کے دن کے لیے میں اس پیغام کو سن رہا ہوں، مجھے برکت مل رہی ہے، خدا ان تیرا شکر ہے، ہاللیلویہ۔ خدا کے اپنے انداز ہے، خدا آپ کو اپنے طریقے سے بحال کرے گا۔ اگر آپ کو دولت چاہیے، وہ آپ کو اور زیادہ سمجھ اور حکمت اور قوت دے گا تاکہ آپ جاب پہ جا سکے، ہاللیلویہ۔ جو کچھ بھی آپ چاہتے ہیں خدا آپ کو اس کے لیے ڈیولپ کرے گا، آپ اس کے لیے ڈیولپمنٹ آپ کے اندر کرے گا تاکہ آپ اس چیز کو ہضم کر سکیں۔ کیا خیال ہے؟ کھانا زیادہ اچھا ہے یا کھانا جتنا ہضم کر لے وہ اچھا ہے؟ کیا خیال ہے؟ مجھے بتائیں، کھانا زیادہ اچھا کھانا ہے یا پھر جتنا ہضم کر لے اتنا اچھا ہے؟ میرے خیال میں زیادہ کھانا آپ کی صحت کے لیے خراب ہے۔ ہمیں اچھا تو لگتا ہے سارا ہی کھا لئیے، لیکن وہ آپ کا پیٹ خراب کر دے گا، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ اس سے بہتر ہے شاید آپ ایک روٹی کھا لیں، لیکن وہ آپ کو ہضم تو ہو جائے گی اور آپ کے جسم کو تقویت بھی دے گی۔ دیٹس انف۔ اسی لیے یسوع نے کہا روز دی روٹی مانگو، بس ساریاں چیزاں دی فکراں چ نہ پو، وہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، نہیں ملنا تانوں، کیونکہ خدا نے باقی دنیا نے بھی رکھ دے رہا ہے نا۔ اگر وہ ساری چیزیں آپ کو ہی دے دے گا تو اس کو کیا دے گا، اس کو کیا دے گا، اس کو کیا دے گا؟ سب کو خدا دیکھ رہا ہے۔ آپ اپنے حصے کے لیے دعا کریں، اپنی روٹی کے لیے دعا کریں، روز کی روٹی کو مانگیں۔ اس لیے خدا کے اپنے انداز ہے، خدا کے اپنے طریقے ہیں۔ کبھی کبھی ہمیں آسمان خاموش لگتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا سنتا نہیں ہے۔ خدا حلیم خدا ہے، محبت کرنے والا خدا ہے۔ خدا کے اپنے منصوبے ہیں، اور خدا آپ کے لیے ایک بڑا منصوبہ رکھتا ہے، اور پھر خدا آپ سے پیار کرتا ہے، اور خدا کا ایک اپنا انداز ہے جواب دینے کا۔ ہمیں خدا کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے باپ کو جاننے کی ضرورت ہے۔ یار میرا باپ کام کیسے کرے گا؟ کبھی کبھی ہم اپنے پیو نوں نہ سمجھتے، یا کبھی کبھی ہم اپنے باپ کو سمجھتے ہیں یار میں اپنے پیو کو یہ چیز لینی ہے تو کس طرح لینی ہے، مینوں پتہ ہے، میں اس کی آؤ بھگت کروں گا، میں اس کو پیار کروں گا، جپھی ڈالوں گا اور کس کروں گا۔ پاپا آج آپ بڑے پیارے لگ رہے ہیں، واہ ہینڈسم لگ رہے ہیں، یار کمال لگ رہے ہیں آپ ہیں۔ 2-4 دن تعریف پیو نے بھی سمجھ آندی، یار ہے کی گل ہے، اج کل بڑی تعریفاں کر رہے ہیں، پہلے تو ایسا نہیں سی کرتا، آج کل بڑی تعریف کر رہے ہیں، واہ پاپا یار کمال ہے، یہ چیز کر لیا کریں، بڑا یہ بھی اچھی ہے آپ کے لیے، ایسا بھی اچھا ہے، کیونکہ ڈیمانڈ رکھنی ہے اگے۔ جدو پاپا خوش ہو جاندے نے پھر 4-5 دن پاپا یار یہ چیز یار اچھا کوئی بات نہیں یار، کتنے کی ہے، لے یار پیسے لے لے۔ جب خدا خوش ہوتا ہے پھر آپ اپنی ڈیمانڈ جب رکھتے ہیں تو خدا خوشی سے کہتے ہیں لے بھی، جو چاہتا ہے تیرے لیے دروازے کھل گئے ہیں، ہاللیلویہ۔
तो खुदा को खुश करना सीखें। इसलिए खुदावन यीशु मसीह ने कहा, खुदा के कलाम में लिखा है, बेटे को चूमो, ऐसा ना हो कि वो कहर में आए। तो बेटे को चूमना जरूरी है, खुदा के पास आए। सो कभी कभी हमें जब आसमान खामोश लगता है तो हमें खुदा की समझ नहीं आती। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। सो खुदा की समझ और हिकमत को समझना एक ईमानदार के लिए जरूरी है। कलाम में लिखा है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज, हम उसकी भेड़ है। लेकिन भेड़ें जो है उनकी नेचर भी फर्क है, भेड़ की खसलत फर्क है, भेड़ की तबीयत फर्क है, वो जानवर भी फर्क है। उसका काम सिर्फ पीछे चलना है, आवाज सुनना है। वो एक भोला भाला मासूम जानवर है, कोई हथियार नहीं है उसके पास अपने बचाव के लिए। वो तो सिर्फ अपने चरवाहे के पीछे चलती रहती है, जहां चरवाहा उसको कहता है वो वहीं पे ही चली जाती है, और वो अपने चरवाहे पर ईमान रखती है। हालेलुया। उसको पता है मेरा चरवाहा कभी मेरे साथ ज्यादती नहीं करेगा, मुझे मारेगा नहीं, मुझे दुख नहीं देगा, मैं उसके साथ महफूज हूं। इसलिए खुदा की दानाई हमारी समझ से बालातर है। कभी कभी जब आसमान खामोश होता है तो हमें उसकी दानाई को समझने की जरूरत है। व्हाट इज द विजडम बिहाइंड, इसके पीछे विजडम क्या है। खुदा का बंदा दाऊद बयान करता है ज़बूर 147:5 के अंदर, हमारा खुदावन अजीम है, कुदरत में जबरदस्त, उसकी समझ बेहद है। कलाम में लिखा है, उसके मंसूबे, उसके इरादे हमारी समझ से बालातर है। हम कभी भी खुदा को नहीं समझ सकते, क्योंकि खुदा जो है वो हमारी माजी को जानता है, हाल को जानता है, और हमारे मुस्तकबिल को भी जानता है। वो जानता है कि जो काम आज वो आपसे ले रहा है उसका मकसद मुस्तकबिल में क्या होगा। अगर वो आज आपसे ये काम ले रहा है तो बार बार आपको क्यों कह रहा है ये कर, क्योंकि उसको ये पता है कि मुस्तकबिल में ये काम आपके लिए जरूरी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें खुदा के कलाम को समझना है। हमें दर्द महसूस होता है, लेकिन उसका मकसद शिफा है, बहाली है। डॉक्टर आपको टीका लगाता है, टीके लगाता है ना। कभी कभी हम बहुत बीमार हो जाते हैं तो टीके भी लगते हैं। टीका देख के सारू डर लगता है, यार टीका लगे, लेकिन डॉक्टर फिर भी लगाता है। अगर वो आपके दर्द को देखेगा, आपकी चीखो पुकार को देखेगा, रोने को देखेगा, तो क्या आप उससे शिफा याब हो जाएंगे? मुझे बताएं, क्या आप बहाल हो सकते हैं? लेकिन उस दर्द के अंदर से गुजर कर बहाली का एक प्रोसेस जो है, ये एक एक्चुअल प्रोसेस है। इसके पीछे जो है खुदा की दानाई, हिकमत और समझ शामिल है। सो अंडरस्टैंड व्हाट गॉड इज। खुदा जो है वो आपको प्यार करता है, इसीलिए खुदा आपके अंदर से बीमारी को खत्म करना चाहता है। तो उस बीमारी को खत्म करने के लिए कभी कभी हमें वो दुखों के अंदर डाल देता है, मुसीबतों में डालता है, मुश्किलों में डालता है। आसमान खामोश है और फिर हम इम्तिहान के अंदर अपना इम्तिहान दे रहे होते हैं। उसमें पास होना जरूरी है। इसलिए खुदा की दानाई और उसकी समझ को जो है हकीर ना जाने। जब हम खुदावंद क्यों कहते हैं तो इसके पीछे हमें खुदावंद पर भरोसा रखना सीखना चाहिए। हालेलुया। क्यों खुदावंद ऐसा है, क्यों ऐसा नहीं है, क्यों मैं मजबूर, मायूस और इस तरह की हालत में पहुंचा हूं? बिकॉज इसके पीछे भी बहुत सारे अनासर हैं। कई दफ़ा हम बहुत ज़्यादा खुदा की आवाज़ को इग्नोर करते हैं। खुदा आपको बारहा कहता है ये काम करना है, यहाँ पे ये काम करना है, यहाँ पे ये काम करना है, यहाँ पे ये करना है, नाउ टर्न दिस वे, नाउ टर्न दिस वे। हम कहते हैं नहीं खुदावन, ओ अच्छा लग रहा है मैनू, मुझे उधर ही जाना चाहिए। और फिर हम अपनी हिकमत और समझ का इस्तेमाल करते हुए और उन तमाम नताइज को भुगतते हैं जो हम गलत फैसले करते हैं।
اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ ہماری زندگی جو ہے وہ اجیرن ہوتی ہے، مشکل میں پڑتی ہے، زندگی میں بہت ساری تکلیفیں آتی ہیں اور اس کا نتیجہ بھیانک ہوتا ہے، بھیانک ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ آج ہمارے مسیحی گھرانوں کے اندر جو آج بھی پیری اور فقیری کرتے ہیں، جادوگری کرتے ہیں اور نام نہاد نبیوں، پادریوں اور بے شمار قسم کے لوگوں کے پاس جا کے دعائیں کراتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی صاحب دعا کرا رہے ہیں، لیکن وہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کی زندگی پہلے سے زیادہ خراب ہوتی ہے، کیونکہ ہم خدا کی آواز کو سن کر بھی ہم اس کو اگنور کرتے ہیں۔ خدا خاموش اس لیے ہے کیونکہ خدا چاہتا ہے وہ آپ کو سیدھا کرے۔ خدا خاموش اس لیے ہے کیونکہ خدا کے اپنے ٹائمنگز ہیں۔ خدا اس لیے خاموش ہے کیونکہ خدا کا ایک منصوبہ آپ کی زندگی میں ہے۔ خدا آپ کے اوپر مسلسل کام کر رہا ہے، وہ آپ کو واچ کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے اب یہ کون سی ڈائریکشن میں جائے گا۔ یونا کو دیکھیں، یونا کو ایک ٹاسک دیا گیا، ایک اسائنمنٹ تھی اس کی کہ جا نینوا کے جا کر انجیل کی منادی کر، خدا کے کلام کے بارے میں بتا اور ان کو نجات کا پیغام دے۔ لیکن یونا جو ہے وہ خدا کی دانائی اور حکمت کو نہیں سمجھتا، وہ خدا کے منصوبے سے غافل ہے، وہ خدا کے پلان کو حقیر جانتا ہے، اور وہ یونا جو ہے کہاں چلا جاتا ہے؟ وہ سوچتا ہے یار بہتر ہے کہ نینوا کو نہ جاؤں کیونکہ وہاں کے لوگ زبردست ہیں، وہ مجھے مار دیں گے کیونکہ ویسے بھی وہ یہودیوں کو پسند نہیں کرتے۔ اور خدا کا منصوبہ ناکام تو نہیں ہوا، خدا پھر بھی اپنے منصوبے کے اوپر کھڑا ہوا ہے، لیکن وہ آپ کو برکت دینا چاہتا ہے۔ سو میرے عزیزو، کبھی کبھی ہم یونا کی مانند غلط فیصلے کرتے ہیں اور اس کا نتیجہ ہماری زندگی میں بھیانک ہوتا ہے۔ سو خدا کی دانائی اور خدا کی سمجھ اس کو جاننے کی ضرورت ہے، ہمیں خدا کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ Sometime if the heaven is silent then there is a great plan۔ پھر اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ خدا کی سمجھ اور حکمت کو ہمیں فالو کرنا ہے۔ خدا کیا چاہتا ہے؟ میرے عزیزو، خدا کی بھلائی کبھی بدلتی نہیں ہے، خدا ہمیشہ آپ سے پیار کرتا ہے۔ اگر آسمان خاموش ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ خدا موجود نہیں ہے۔ خدا آپ سے پیار نہیں کرتا، خدا آپ کی سن نہیں رہا، خدا سب کچھ کر رہا ہے، موجود ہے، دیکھ رہا ہے، لیکن وہ جواب نہیں دینا چاہتا کیونکہ ابھی آپ امتحان کے اندر ہیں۔ خدا بھلائی کا خدا ہے۔ کلام میں لکھا ہے لوکا 11واں باب اس کی 11 سے 13 آیت کے اندر خدا یسوع مسیح کے الفاظ ہیں، تم میں سے ایسا کون سا باپ ہے جو جب اس کا بیٹا روٹی مانگے تو اسے پتھر دے، یا مچھلی مانگے تو مچھلی کے بدلے اسے سانپ دے، یا انڈا مانگے تو اسے بچھو دے؟ بس جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا آسمانی باپ اپنے مانگنے والوں کو روح القدس کیوں نہ دے گا؟ سب سے بڑا گفٹ ہے جو کچھ آپ مانگتے ہیں، روح القدس سے بڑا کوئی اور گفٹ نہیں ہو سکتا۔ یہ آسمانی گفٹ ہے، سمجھ لیں کہ یہ آپ کو تمام جو آپ مانگتے ہیں اس سے سب سے بڑھ کر آپ کو یہ چیز مل گئی ہے، کیونکہ آپ کے پاس قوت اور اختیار آ جاتا ہے، جو کچھ ہم مانگتے ہیں وہ پورا ہو جاتا ہے۔ ہاللویہ، ہاللویہ۔ سو خدا کی بھلائی جو ہے وہ ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ خدا آپ سے پیار کرتا ہے میرے عزیزوں، اس لیے خدا کبھی نقصان نہیں دیتا۔ جب دعا کا جواب نہ ملے تو بھی وہ بھلا ہے، مہربان ہے، پرفضل ہے اور آپ کی سنتا ہے۔ ہاللویہ، بولے ہاللویہ، 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 ہاللویہ۔ خدا دکھ کو مقصد میں بدل دیتا ہے۔ ہاللویہ، وہ آپ کو مقصد میں بدل دیتا ہے۔ آپ کے دکھوں کے اندر آپ گزر رہے ہیں، بٹ آپ کے جو دکھ ہیں، مشکلیں ہیں، پریشانیاں ہیں، جو بھی چیلنجز آپ کے ہیں، وہ سب کے سب آپ کے پلانز بن جاتے ہیں، وہ مقصد میں بدل دیتا ہے۔
कलाम में लिखा है रोमियो 8:28 पे, और हमको मालूम है सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई को पैदा करती है। हालेलुया। और आगे लिखा है यानी उनके लिए जो खुदा के इरादे के मुआफिक बुलाए गए हैं। इसलिए ईमान रखें कि जो चीजें आपकी जिंदगी में से गुजर रही हैं वो सब चीजें भलाई के लिए ही हैं। अगर आप बीमारी में से गुजर रहे हैं वो भी भलाई के लिए है। अगर आप मुश्किल में से गुजर रहे हैं वो भी भलाई का एक मंसूबा है। अगर आप किसी प्रॉब्लम में हैं तो वो भी खुदा का कोई ना कोई मंसूबा है, क्योंकि आप खुदा के इरादे के मुताबिक बुलाए गए लोग हैं। हालेलुया। आप बादशाहत के फर्जंद हैं। आप गौर कीजिए, जब एक मुजस्समा बनाने वाला शख्स पत्थर के ऊपर छोटी छोटी हथौड़ियां लगाता है तो पत्थर को दर्द तो होता है कि नहीं? पत्थर चाहे वो महसूस ना करे, लेकिन खुदा हम पर भी ऐसे ही काम करता है। लेकिन एक वक्त आता है कि वो मुजस्समा साज जो है, जब वो अपना काम मुकम्मल कर लेता है तो एक खूबसूरत मुजस्समा बन जाता है, एक बहुत ही खूबसूरत आर्ट जिसको खुदा आपको दिखाना चाहता है। इसीलिए खुदा आपके ऊपर काम करता है और कभी कभी वो छोटी छोटी हथौड़ियाँ आप पर चलाता रहता है और फिर हम कहते हैं खुदावंद ये क्यों कर रहा है? तो इसलिए क्योंकि खुदा आपसे प्यार करता है। दुख खुदा के हाथ में एक पाकीज़गी का निशान है, वो एक जरिया है ताकि आप सीधे हो जाए, आप स्ट्रेट रहे, आप खुदा की बादशाहत में रहे, आप उसकी मुहाफ़िज़त में रहे, आप उसमें बढ़ते चले जाएं और अल्टीमेटली आप आसमान के शहरी हों, अबदी ज़िंदगी के शहरी हों। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, खुदा पर भरोसा जो है उसको रखना सीखें, खुदा पर ईमान रखें, क्योंकि खुदा का बंदा दाऊद कहता है लेकिन मैंने तो तेरी रहमत पर तवक्कल किया है, मेरा दिल तेरी निजात से खुश होगा, मैं खुदावन का गीत गाऊंगा क्योंकि उसने मुझ पर एहसान किया है। हालेलुया। उसके एहसान आप पर बहुत ज़्यादा है। गौर करें कहाँ कहाँ से आपको खुदा लेकर आया है। आप तो खुदकुशी कर रहे थे, ऐसा है? कभी कभी हम खुदकुशी करने की कोशिश करते, हम तो मरने की कोशिश कर रहे हैं, हम तो इस दुनिया से जाना चाहते हैं, हम तंग हैं अपनी मुसीबतों में, लेकिन खुदा हमसे प्यार करता है, खुदा हमें रास्ता दे रहा है। खुदा के एहसानों को याद करें। मेरे अजीज़ों, जब खुदा खामोश लगे तो हमेशा याद रखें कि वो आपके और भी ज़्यादा करीब होता है। जब आसमान खामोश हो, खुदा खामोश हो, कोई जवाब ना हो, तो इसका मतलब खुदा और भी ज़्यादा आपके करीब है, वो काम कर रहा है, वो हमें तराश रहा है, उसकी मोहब्बत बेबयान है।